الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. نہیں فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیوں کو مدد پہنچائی پانی پلانے میں. اس واقعے کو لکھا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف سے حق ادا کیا. لڑکیاں تھیں، بچیاں تھیں، محتاج تھیں، مدد کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی، مگر اپنی کوئی اجرت طلب نہیں کیا. اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف سے حق ادا کیا اور اپنا حق نہیں مانگا. ان کے لیے اللہ کے پاس پوری جزا ہوئی. اللہ ہی پر چھوڑ دیا جزا. یہ بیچاری بچیاں کیا دیں گی ہم کو؟ اللہ ہی اجر دینے والا ہے. ظاہر ہے کہ مشقت کا عمل تھا پانی پلانا. مشقت کو برداشت کیا اور اجر ان سے نہیں طلب کیا. ان کے لیے اللہ کے پاس پوری جزا ہوئی اور دنیا میں بھی 10.5 عنایت فرمائی. اس کے علاوہ جو آخرت میں ہوگا تو ہو گئی. یعنی ایک ان کی لڑکی سے نکاح کر دیا. یہ بھی آج مل گیا شعیب علیہ السلام نے. اپنے نبی شعیب علیہ السلام کا داماد بنا دیا اور ان کے ساتھ مانوس کر دیا. کہتے ہیں آج یہاں تک کہ پیغمبری کا وقت آ گیا، پیغمبر ہو گئے. اسے اجر نہ طلب کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اتنا اجر ان کو دیا. تو بندگی تو گدایا بشرط مزمکن. یہ خواجہ خود روش بندہ پروری دارت ہے کہ مطابق ہو گیا. تو بندگی جیسے اور لوگ کرتے ہیں ویسے نہیں. اللہ کے لیے کرو تو اللہ تعالیٰ خود تم کو عطا فرمائے گا. یہ چیز مستحضر و مولانا بہت کام بن جائے. اللہ تعالیٰ سو اے بندے اپنا معاملہ اللہ سے رکھ، نفع والوں میں رہے گا. اللہ روزی دینے والا ہے، حال دینے والا ہے، مقام دینے والا ہے. تو اے بندے اپنا معاملہ اللہ ہی سے رکھ، نفع والوں میں رہے گا. اور اللہ تعالیٰ تیری وہی خاطر کرے گا جیسے متقی بندوں کی فرمائی. یہ سب کے لیے قیامت تک کے لیے یہی عمل، اللہ تعالیٰ کے لیے عمل. کوئی خدمت بھی ہو وہ بھی اللہ کے لیے، بندگی ہو وہ بھی اللہ کے لیے، عبادت ہو وہ بھی اللہ کے لیے. تو اللہ دینے سے اکتائے گا نہیں. جتنا بھی تم کرو اللہ روزی دے گا تم کو، اس کا اجر دے گا. سو اے بندے اپنا معاملہ اللہ ہی سے رکھ، نفع والوں میں رہے گا. اور اللہ تعالیٰ تیری وہی خاطر کرے گا جیسے متقی بندوں کی فرمائی. واللہ الموفق. 7واں فائدہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کو دیکھو. فسقا لہما ثم تولی الی الظل. اس سے معلوم ہوا کہ اہل ایمان کو جائز ہے اس سایہ کو دھوپ پر اور سرد پانی کو گرم پانی پر
موسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ پلا کر کے سائے کی طرف گئے، دھوپ میں نہیں بیٹھے. تو یہ طریق کا مسئلہ آسانی لکھ دیا. یہ ضروری نہیں کہ دھوپ ہی میں بیٹھو. وہ گئے پانی پلا کر کے سائے میں جا کے بیٹھے. طریق کا مسئلہ اسے نکال دیا ہے کہ دھوپ میں نہیں بیٹھے. یہ نہیں مشقت بھیجا اپنے اوپر گوار کر، یہ نہیں. اس سے معلوم ہوا، تھانے لکھے ترجمہ ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اہل ایمان کو جائز ہے کہ سایہ کو دھوپ پر اور سرد پانی کو گرم پانی پر اور سہل طریق کو دشوار طریق پر اختیار کریں. ہاں تھانے مسہل الطریق ہے، تسہیل کا لفظ بھی آتا ہے. تسہیل طریق جو ہے اللہ تعالیٰ کا آسان ہے، ان کو بیجا مشکل نہیں بنانا چاہیے. سید صاحب تشریف لے گئے بریلی، شاہ عبدالعزیز صاحب خدمت میں، تو ان کو سپرد کر دیا شاہ عبد القادر صاحب کو. دونوں نے ایک جگہ بتلا دی کہ یہاں وظیفہ پڑھا کرو. گئے تو وہاں دھوپ آتی تھی، دھوپ میں وظیفہ پڑھا. اب ان دونوں بھائی بچے نے کہا کہ تم نے دھوپ میں کیوں بیٹھا دیا ہے، سائے میں بیٹھا جائیے تھا. وہاں اس سے معلوم ہوا کہ دھوپ میں بیٹھنا کوئی عبادت خاص نہیں ہے. اللہ تعالیٰ طریق کو سمجھنے کی بھی توفیق دے. حضرت تھانوی نے بہت تفصیل کی ان معاملات میں، اور ترجمہ بھی اتفاق سے انہوں نے کیا اس کا. مطلب سال بھر سنا تبھی ختم ہی نہیں ہوتی کتاب. ہم ابھی چلتے جاتے کل کی بات ہے، ہوائی جہاز سے آنے کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کتنی جلدی کہاں سے کہاں آ گئے. اب کل اتنے وقت کو بہت بڑے ہوٹل کا افتتاح تھا، بہت اپنے آدمی بہت بڑے. دوسروں جو تقریر کی اچھی کی جسے کیا کہ مطلب رزق کے حلال طیب کے لیے یہ کام کر سکتا ہے. رزق کے حلال طیب، مگر اس کی وجہ سے غفلت نہ ہونی چاہیے. یہ سب باتیں کہیں انہوں نے، اچھی بات کہی. میں نے کہا کہ بھائی روزی کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں ثابت نہیں ہے. مکی زندگی میں نہ جہاد کا ذکر ہے نہ تجارت کا ذکر ہے، کیونکہ اس وقت وہ تربیت میں تھے. مکی زندگی میں اب اسی میں ہوگا کہیں بڑا مکی زندگی میں کہیں نہ تجارت کا ذکر ہے حضور کے اور نہ جہاد کا ذکر ہے، کیونکہ وہ پورا دور مجاہدہ تھا. پورے طریقے سے تربیت کر لیا. مدینے میں آیا تو جہاد کی بھی اجازت دے دیا اور تجارت کی بھی اجازت دے دیا. چنانچہ صحابہ میں ایسے کہیں ذکر نہیں ہے کہ مکے میں ایسے بڑے صحابی ایسے مالا. اس میں ہے کہ مدینے میں آنے کے بعد تجارت میں فروغ ہوا اور لاکھوں لاکھ کروڑوں روپیہ کمانے کے ہو گئے. آ گیا بہت عجیب. اللہ تعالیٰ نے تربیت کے لیے بھی کچھ وقت مقرر کیا ہے. تربیت ہو جانے کے بعد سب کچھ ہے. سوئے بندے وسقال، اس سے معلوم ہوا کہ اہل طریق کو جائز ہے کہ سائے کو دھوپ پر اور سرد پانی کو گرم پانی پر اور سہل طریق کو دشوار طریق پر اختیار کریں. سختی مطلوب نہیں ہے، جہاں ضرورت ہوگی وہاں سختی مشائخ کرائیں گے اور مقدم رکھیں. سہل طریق کو دشوار طریق پر اختیار کریں اور مقدم رکھیں. اور اس امر سے مقام زہد سے خالی نہیں ہوتا. دیکھو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، یعنی سائے کا قصد کیا اور اس کی طرف آئے، دھوپ میں نہیں بیٹھے. معلوم ہوا کہ سختی اور گرمی یہ مطلوب شرعی نہیں، یہ کام ہونا چاہیے. اگر سہولت سے کام ہو جائے تو سہولت سے کرو. اگر کوئی اعتراض کرے کہ کسی بزرگ کا قصہ ہے کہ کوئی شخص ان کے پاس گیا اور دیکھا کہ جس گھڑے کا پانی پیتے ہیں اس پر دھوپ پھیل رہی ہے،
اس مقدمے میں ان سے کہا گیا کہ بھائی گھر آپ کا دھوپ میں ہے، اس کو ہٹائیے۔ ان بزرگوں نے جواب دیا کہ میں نے جب یہ گھڑا رکھا تھا تو دھوپ نہ تھی، اب مجھ کو شرم آتی ہے کہ اپنے حد نفس کے لیے چلوں۔ پسند کیا جواب میں جاننا چاہیے کہ یہ اس شخص کی حالت ہے جو سر کو بتکلف تک طلب کر رہا ہے اور اپنے نفس کو اس کے آرزوؤں سے روک رہا ہے تاکہ اس کو غفلت عن اللہ سے باز رکھے، اور اگر اس کا مقام کامل ہو چکتا تو پانی کو دھوپ سے اٹھا لیتا، اور قصد یہ ہوتا کہ اپنے نفس کا حق اس لیے ادا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ تاکہ اس کو غفلت میں اللہ، اور اگر اس کا مقام کامل ہو چکتا تو پانی کو دھوپ سے اٹھا لیتا، اس پر رکھا تھا، اب ضرورت اس کی ہے کہ وہاں سے واضح ترجمہ حضرت کا، اور قصد یہ ہوتا کہ اپنے نفس کا حق اس لیے ادا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ٹھنڈا پانی کو۔ شاید اسی وجہ سے تھائی صاحب نے کہا تھا اسے اچھا پانی ٹھنڈا پانی پیا کرو تاکہ ہر بو سے شکر نکلے۔ الحمدللہ اب میں اسے ادا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے اس کا حکم فرمایا، نہ اس کی لذت حاصل کرنے کو اللہ نے حکم دیا ہے، بلکہ اس لیے اس باب میں اللہ تعالیٰ کا حق ادا کروں۔ فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ نے کہا یسر کو، یہاں یسر ہے تو یسر ہی کو اختیار کرو، اللہ کا یہی حکم ہے، اس سے بھی تم کو قرب حاصل ہوگا۔ میں اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ تم سے آسانی چاہتا ہے، دشواری نہیں چاہتا، تو کیوں اپنے کو دشواری میں لے آ رہے ہو؟ اور فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، یعنی اللہ کو منظور ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کر دے، اور انسان پیدا ہوا ہی ہے کمزور۔ طریق کو بالکل واضح ان کی کتاب ہے عطا اسکندری، شیخ ابن عطا اسکندری۔ حضرت حاجی صاحب مکے میں گئے، جب حضرت 6 مہینے کے لیے تشریف لے گئے تھے ماتا، اس درمیان میں حضرت حاجی صاحب کی کتاب لیا ہے عربی والی، اور کہا اشرف علی اس کا ترجمہ کر دو، مفید ہے۔ بہت عجیب لکھا ہے کہ میں تو اس لائق نہیں تھا، میں تو حضور کی اس خدمت میں استفادہ کے لیے گیا تھا، اس کے لیے نہیں گیا تھا، مگر شیخ کا حکم ہوا، اس وجہ سے اس کو شروع کر دیا، اور تھوڑا تھوڑا جمع کے سناتا رہا۔ حالانکہ حضرت صاحب صاحب اصطلاحی عالم بھی نہیں تھے، لیکن علم لدنی حاصل ہے، اور تجویز بھی کیا ہے کہ ترجمہ کر دو۔ میں نے یہ مدرسے میں بیان کیا کہ حضرت صاحب کو اطمینان تھا کہ سبھی ترجمہ کر لیں گے، تبھی تو آپ کہا۔ اس وجہ سے عام لوگ جو پڑھ رہے ہیں اطمینان ہم سب کو ہو جاتا ہے کہ آپ لوگ ترجمہ نہ کر لیں گے، اتنی استعداد پیدا کیجیے آپ، اتنی زبردست اہم کتاب ہے مسئلہ ترجمہ اس کا، لکھا خود معلوم ہے کہ ہر آدمی ترجمہ اس کا کر بھی نہیں سکتا تھا، تجویز بھی کیا انہوں نے، تو وہاں تھانوی کو تجویز کیا۔ اس سے طریق کی بہت کتاب ترجمہ تو جو بھی ہے، اس سے طریق بہت واضح ہو گیا اس کتاب سے، جو کچھ لکھا ہے تھانوی قد الصبیر وغیرہ سب اس میں نظیر موجود ہے۔ اسی واسطے فقہا کے نزدیک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی منت مانے کہ مکہ معظمہ تک ننگے پاؤں جاؤں گا تو اس کو جوتا پہن لینا جائز ہے، برہنہ پا جانا واجب نہیں ہے، کیونکہ شریعت کا خاص یہ مقصود نہیں کہ لوگ سختی میں پڑیں۔ شریعت لوگوں کو لذات حاصل کرنے سے نہیں روکتی، اور کیوں کر روکے؟ آخر یہ لذات انہی کے لیے تو پیدا کیے گئے۔ شریعت لوگوں کو لذات حاصل کرنے سے نہیں روکتی، اور کیوں کر روکے؟ آخر یہ لذات انہی کے لیے پیدا کیے گئے۔ ربیع ابن زیاد حارثی نے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ میرے بھائی عاصم کے مقدمے میں میری مدد فرمائیے. آپ نے پوچھا اس کا کیا حال ہے؟ عرض کیا کمبل اوڑھتا ہے، فقیر بننا چاہتا ہے. حضرت علی نے فرمایا کہ اس کو میرے پاس لاؤ. غرض وہ اسی حیث سے حاضر کیے گئے کہ ایک کملی باندھے ہوئے تھے اور دوسری کملی اوڑھے ہوئے تھے. سر اور داڑھی کے بال میلے اور پریشان تھے. آپ ان کو دیکھ کر چیبہ جبی ہوئے حضرت علی اور فرمایا تیرے حال پر افسوس ہے، تجھ کو اپنی بیوی سے شرم نہیں آئی؟ حضرت علی فرمایا تجھ کو اپنے بچوں پر ترس نہ آیا؟ کیا اللہ تعالیٰ سوٹھی چیزیں تیرے لیے مباح کر کے پسند نہیں کرتا کہ تو اس میں سے کچھ کھائے؟ اور تیری قدر اللہ کے ہاں اتنی کہاں؟ کیا تو نے اللہ کے یہ قول نہیں سنا والارض وضعها للانام؟ تجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں اسی واسطے مباح کی ہیں کہ برتیں اور اللہ کی تعریف کریں. پھر اللہ ثواب دے، اور اللہ کی نعمتوں کا ابتذال فعلی ابتذال قولی سے بہتر ہے. یعنی کھانے پینے برتنے میں تو فعلاً ابتذال ہے اور انکار میں تو قولاً ابتذال ہے کہ اس کو بے قدر سمجھ کے چھوڑ دیا. یعنی استعمال کرنے میں ہوتی کوئی برائی نہیں ہے، جتنا یہ کہ ہم نہیں کرتے کہ اللہ کی نعمت ہم نہیں استعمال کرتے. حضرت عاصم بولے پھر آپ کی کیا حالت ہے کہ موٹا کھاتے ہیں؟ کہا انہوں نے عاصم حضرت اللہ نے بول پھر آپ کی کیا حالت ہے کہ موٹا کھاتے ہیں اور موٹا پہنتے ہیں؟ حضرت علی نے کہا آپ بھی تو ایسے ہی ہیں، موٹا کھاتے ہیں موٹا پہنتے ہیں. حضرت علی نے جواب دیا کہ تجھ پر افسوس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ائمہ حق پر اسی بات کو فرض کیا ہے کہ اپنے کو غریب لوگوں کے برابر رکھے. کتنی عمدہ بات. دوسروں کے لیے ہے سہولت سب کچھ. اب بادشاہ امیر کوئی ہوتا سمجھتا ہے سب نعمتیں ہمارے لیے ہمارے برتنے کے لیے. حضرت نے کہا کہ یہ سب نعمتیں رعایا کے لیے ہیں. ہاں ہم لوگوں کو حکم ہے کہ ہم ایسا لباس اختیار کریں کہ غریبوں سے آگے نہ بڑھیں. 10 تاریخ کو سمجھے ہوئے. حضرت علی نے جواب دیا تجھ پر افسوس ہے کہ اللہ نے ائمہ حق پر اس بات کو فرض کیا ہے کہ اپنے کو غریب لوگوں کے برابر رکھیں. فائدہ ماتھانی لکھے تاکہ غربا کو ان تک رسائی ہو اور ان کی حالت دیکھ کر تسکین ہو اور بہت مصلحتیں. ترجمہ تھانوی لکھا تاکہ غربا کو ان تک رسائی ہو. بہت امتراک سے رہیں گے، شان شوکت سے غربا نہیں جائیں گے، اور ان کی حالت دیکھ کر تسکین ہو اور بہت مصلحتیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی تقریر سے واضح ہو گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بندوں سے یہ نہیں طلب کیا کہ لذات کو چھوڑ دیں، بلکہ ان کو شکر ادا کرنے کا حکم کیا ہے. بس فرمایا اللہ تعالیٰ نے کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، یعنی اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم واشکروا لہ. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، یعنی اے ایمان والو کھاؤ ستھری چیزیں جو ہم نے تم کو دی اور شکر کو اللہ کا. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبر کھاؤ ستھری چیزیں اور کام کرو اچھے. واعملوا صالحا. دوسرے لوگوں کو لکھا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اس کا ایک نقطہ ہم نے بیان کیا تھا تو علماء نے بھی پسند کیا. ہم نے کہا یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا ہے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، عمل صالح کرو. ہم لوگ کیا کہا کھاؤ پیو ضرور لیکن فرما برداری کرو، خطوات الشیطان پر نہ چلو. میں نے کہا یہ قرآن کا ہے، اس سے امر ایک ہے لیکن نتیجے کے اعتبار سے اللہ نے بدل دیا. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، نبی سے اس کے خلاف کا احتمال بھی نہیں، معصوم ہوتا ہے، لیکن اس کو بھی ترغیب دیا عمل صالح کی.
لیکن برائیوں سے روکا نہیں، کیونکہ برائیوں کا تو مادہ ہی نہیں اس کے اندر. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. ہمارے حضرت بہت بات ہے، مومن کھا کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، کافی کھا کر کے وہ راتا ہے یا غراتا ہے. وہ بھی کھاتا ہے، مومن بھی کھاتا ہے کافی، لیکن دونوں کا نتیجہ الگ الگ ہے. وہ شکر ادا کرتا ہے. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا عمل صالح کرو. حضرت سیدنا عبدالقدوس گنگوہی نے فرمایا ہے کہ عقل طیب کا اثر عمل صالح پر پڑتا ہے. اس آیت سے بتا دیا کہ اس وجہ سے طریقہ ایک حکم ہے عقل طیب، سلوک کا ہی طریقہ، کیونکہ عقل طیب سے عمل صالح اسی آیت سے استدلال کیا ہے. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا، عمل صالح مرتب ہوتا ہے عقل طیب پر. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی، اللہم انی اسألک علما عقلا طیبا، ہے نا کیا ہے؟ ہاں علما، بہت اصطلاح پڑھتا ہوں. اللہم انی اسألک رزقا طیبا وعلما نافعا وعملا متقبلا. حضور چونکہ متخلق باخلاق اللہ تھے، اس بنا پر تعلیم یہ اس میں رعایت کی، یعنی علم نافع سوال نہیں کیا ہے. یہ حضرت کا نقطہ ہے. اللہم انی اسألک رزقا طیبا وعلما نافعا وعملا متقبلا. رزق طیب سے علم نافع، علم نافع سے عمل مقبول. تو اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں فرمایا، ماتھاری لکھ رہے ہیں یا وہ بزرگ لکھ رہے ہیں، اور یوں نہیں فرمایا کہ کھاؤ مت، بلکہ یوں فرمایا کھاؤ اور عمل کرو. شیخ ابو الحسن فرماتے ہیں کہ میرے شیخ نے مجھ سے فرمایا، اے بیٹا پانی ٹھنڈا پیا کرو. شیخ ابو الحسن، اے بیٹا پانی ٹھنڈا پیا کرو، کیونکہ بندہ جب گرم پانی پیتا ہے تو الحمدللہ جی اترے سے کہتا ہے، اور جب ٹھنڈا پانی پیتا ہے تو ہر آواز الحمدللہ کہنے میں ساتھ دیتا ہے، ہر آواز الحمدللہ. پھر فرمایا وہ جو گھڑے والے کا قصہ ہے جو اوپر گزرا، وہ صاحب حال ہے، اس کا اقتدا نہیں کیا جائے گا. گھڑے والے وہاں بڑی دیر کے بعد لے آئے اس کو. وہ جو گھڑے والا قصہ ہے اس کا اقتدا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مشائخ کی تعلیمات کو، ان کی جو تربیت کے جو انواع و اقسام عام کرنے کی ان کی تربیت، ان کی تعلیم کو عام کرنے کی توفیق دے، خود عمل کرنے کی توفیق دے، اپنے بچوں کو، اپنے لوگوں کو اس طریق پر گامزن فرمائے. اللہ تعالیٰ فتنے کا زمانہ ہے، فتنوں سے حفاظت فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك المشائخ علماء کو اللہ تعالیٰ خوب ہی اس طریق پر گامزن فرمائے اور اپنی رضا و خوشنودی سے مشرف فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.